علماء کے بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ درود شریف کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ادنا سے ادنا حق یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ تحفہ پیش کرے اور کرتی رہے۔ اسی درود شریف سے متعلق یہ حدیث کی ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جمعہ میں درود شریف کے کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے، آج اس کے کچھ مسائل اور احکام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود شریف کے بارے میں تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح کم سے کم ایک مرتبہ عمر میں پڑھنا فرض عین ہے ہر شخص کے ذمہ پر۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بہت فرض۔ اور پھر جب بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، چاہے زبان سے لیا جائے یا لکھ کر لیا جائے، جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو اس وقت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ واجب کے فرض میں عملی اعتبار سے تو خاص فرق نہیں ہوتا، واجب بھی ضروری اور فرض بھی ضروری، یعنی فرض کا چھوڑنے والا بھی گنہگار اور واجب کا چھوڑنے والا بھی گنہگار۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ فرض کا اگر کوئی انکار کرتے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ بتائے کوئی لوگ کہہ کہ نماز فرض نہیں ہے تو مسلمان نہیں رہے، کافر ہو جائے۔ کوئی لوگ کیا روزہ فرض نہیں ہے تو کافر ہو جائے۔ اور جو واجب ہوتا ہے اس کا انکار کرنے سے کافر تو نہیں ہوگا لیکن شدید گنہگار ہوگا۔ جیسے ہم آپ دن میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی شخص اگر عشاء کی نماز کا انکار کرتے کہتے عشاء کی نماز فرض نہیں تو کافر، اور وتر کا انکار کرتے کہ یہ کہے کہ وتر کی نماز واجب نہیں تو اس سے اتنا ہے کہ کافر نہیں ہوگا لیکن بہت سخت گنہگار۔ باقی عملی اعتبار سے وہ بھی ضروری اور یہ بھی ضروری، دونوں میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی پڑھنا۔ تو لہذا عملی اعتبار سے تو بات یہ بنی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، کسی طرح آئے، زبان سے آئے، قلم سے آئے، کسی طرح بھی آئے، تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ درود اگر نہیں بھیجے گا گنہگار ہوگا، ایسا ہی گنہگار ہوگا جیسے کوئی ذکر کی نماز چھوڑ دے، ایسا گنہگار ہوگا جیسے کوئی قربانی کرنا چھوڑ دے، تو اس طریقے سے گنہگار ہوگا۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں حدیث آپ نے سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے بخل کے لیے یہ بات کافی ہے، بخیل ہونے کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے، کہ میرا ذکر کیا جائے اور وہ ایک مرتبہ درود شریف میں جائے۔ اور وہ چیز میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں آپ نے بد دعا دی کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام دیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو معلوم ہوا کہ درود بھیجنا جبکہ اس میں گرامی آپ کا آیا ہو واجب ہے۔ البتہ یہ شریعت نے
اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ جو بھی حکم دیا جائے وہ قابل عمل. لہٰذا اگر ایک مجلس میں بار بار آپ کا قسم گرامی لیا گیا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا. بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم گرامی آ رہا ہے تو ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا تو اس سے واجب ادا ہو گیا. اب اگر نہیں پڑھے گا تو ترک واجب کا گنہگار نہیں. لیکن پھر بھی ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ذکر ہو تو ساتھ ساتھ درود شریف کی ہو. اور یہ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف کا ایک مختصر ایمان ہے. تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ ترک واجب کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ درود شریف کی فضیلت حاصل ہوگی. محض صاد لکھ دینے سے یا مخفف کر کے صاد لام عین میم لکھ دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے نہ کہے یا تو درود شریف یا لکھ کر پورے وقت صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث کی پہلے سنا چکا ہوں کہ لکھنے میں یہ برکت ہے کہ ایک مرتبہ اگر لکھ دیا جب تک لکھا رہے گا درود شریف اس وقت تک ملائکہ کی طرف سے لکھنے والے کے ہاتھ میں دعائیں ہوتی ہیں. کتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ واجب ہے. اس کے علاوہ درود شریف مستحب بھی ہے بعض اوقات بعض حالات میں. مثلا وضو کرتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب. وضو کرنے کے دوران کسی بھی وقت میں ایک مرتبہ پڑھ لینا مستحب ہے اور بار بار پڑھتے رہنا اور زیادہ فضیلت کا سبب کہ آدمی جب تک وضو کرتا رہے تو درود شریف پڑھتا ہے. اس کو علماء کرام نے مستحب قرار دیا. اسی طرح خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا ہاتھ سو گیا پاؤں سو گیا یعنی اس کے اندر احساس کا ختم ہو جاتا ہے چل ہو جاتا ہے سن ہو جاتا ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ جب کبھی تم میں سے کسی کا کوئی عضو سو جائے یعنی چھل ہو جائے سن ہو جائے تو اس وقت وہ مجھ پر درود ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو یہ درود شریف پڑھ لینا اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اور ظاہر یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بتایا کہ بھائی جب تمہارا ہاتھ پاؤں سن ہو تو درود شریف پڑھو تو ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک علاج بھی ہوگا. اور امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ سن ہونے کا اثر بھی اس سے ختم ہو. لیکن علاج ہو جاتا ہو. ایک مومن کا تو کام یہ ہے کہ یہ ایک موقع ملا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا اور درود شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا. لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر انسان کو اس کے اوپر درود بھیجنا چاہیے. سن ہونے کے لیے خاص طور پر حدیث ہے اس وقت بھی مستحب ہے درود شریف. تیسرے جب آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہو اور جب مسجد سے نکل رہا ہو اس وقت میں بھی درود شریف پڑھنا مستحب. چنانچہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا مسنون ہے وہ عام طور سے مشہور ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور نکلتے وقت مسنون ہے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اب یہ روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ آدمی جب داخل ہو رہا ہو مسجد میں تو کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب. تو بسم اللہ پڑھے پھر درود پڑھے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ
اور پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب نکل رہا ہو مسجد سے تو اس وقت نبی کی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو درود شریف پڑھنا ان مواقع کے اوپر بھی مستحب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں موقعوں پر مسجد میں جاتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت بھی یہ عجیب دعا تلقین فرمائی کہ جب مسجد میں جا رہے ہو تو کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. اور جب نکل رہے ہو تو یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل کا سوال کرتا ہوں، آپ کا فضل مانگتا ہوں. مسجد میں جاتے وقت رحمت کی دعا مانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا مانگی. علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ رحمت عام طور سے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں رحمت کا اطلاق ہوتا ہے آخرت کی نعمتوں پر. آخرت کی نعمتوں پر رحمت کا اطلاق کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے، رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے. تو رحمت کا اطلاق ہوتا ہے اخروی نعمتوں پر، اور فضل کا اطلاق عام طور سے ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں پر. دنیا کی نعمت مال ہے، دولت ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے اور روزی کے دوسرے اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے فضل میں داخل ہیں. تو فرمایا کہ جب مسجد میں آ رہے ہو تو دعا یہ مانگو کہ اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے. کہ جب مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد میں جا کر مجھے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ کی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھل جائیں، اخروی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اجر و ثواب مجھے حاصل ہو. اور جب نماز پڑھ کے عبادت کر کے آدمی مسجد سے باہر جا رہا ہے تو اب وہ جائے گا اپنے گھر، وہ جائے گا اپنے دفتر، وہ جائے گا اپنی ملازمت کی جگہ، اپنے کسب معاش کی جگہ پر. تو وہاں دعا یہ تلقین فرمائے کہ اللہ میرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجیے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے. میں وہ اس کی دعا مانگتا ہوں کہ اب آگے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی درکار ہے، وہ بھی مجھے عطا کریں. تو آپ اندازہ کیجیے کہ اگر یہ دعائیں ہی قبول ہو جائیں تو انسان کی یہ صرف 2 دعائیں قبول ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول کے یعنی آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں اور فضل کے دروازے کھول دے یعنی دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں. تو اور کیا چاہیے؟ یہ 2 ہی دعائیں ایسی ہیں مسجد میں داخل ہونے سے نکلنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کے حق میں قبول فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب اللہ کی رحمت بھی مل گئی آخرت میں، اللہ کا فضل بھی مل گیا دنیا میں، تو کسی اور چیز کی حاجت. تو جب اتنی عظیم الشان دعائیں تلقین فرمائی جو انسان کی ساری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کی کفیل ہے تو اس کے ساتھ فرما دیا کہ اس سے پہلے درود بھیج دیا کرو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب. کیوں؟ اس واسطے کہ جو درود بھیجو گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود تو ہمیں قبول کرنا ہی کرنا ہے، ممکن نہیں کہ وہ قبول نہ ہو. اس لیے اگر اعلان کر دیجیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس واسطے وہ تو ہمیں قبول کرنا ہی ہے. تو اس کے ساتھ اپنی یہ دعا بھی شامل کر لو رحمت کے دروازے کھولنے کی، فضل کے دروازے کھولنے کی. تو جب ہم اس کو قبول کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری یہ دعا بھی قبول ہوگی، اور یہ قبول ہو گئی تو دین و دنیا کی نعمتیں آتی. اس لیے خاص طور پر اس موقع پر درود کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ اس وقت. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی
درود شریف جب بھی کبھی دعا مانگنی ہو تو اس کے آداب میں یہ بات ہے کہ پہلے حمد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور پھر درود بھیجے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا کریں۔ اور میں نے اپنے حضرت کی بات کتنی مرتبہ آپ کو سنائی تھی کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری زندگی عادت تھی کہ کوئی تحفہ لاتا تو آپ اس تحفے کے بدلے میں کوئی اس سے بہتر تحفہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کہ اگر تم تحفہ پیش کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو امید رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اس کے مقابلے میں تحفہ عطا فرمائیں۔ کیا کہیں گے کہ میرا یہ امتی مجھے یاد کر رہا ہے، میرے پاس یہ تحفہ درود شریف کا بھیج رہا ہے، تو یا اللہ اس کی بھی حاجتیں پوری کرنا، انشاءاللہ ساری حاجتوں کے لیے حاضر ہوں۔ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کے مستحبات میں سے ہے درود شریف۔ چوتھی بات، پانچویں چیز جس موقع پر درود شریف مستحب ہے خاص طور پر وہ یہ کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی اہم بات کرے یا اہم بات کہے یا لکھے تو اس سے پہلے اللہ کی حمد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دے۔ کسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تقریر کی جاتی ہے تو تقریر کے شروع میں خطبہ آ جاتا ہے۔ خطبہ جو بھی میں پڑھتا ہوں روز ہر جمعہ میں آپ کے سامنے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان اور پھر درود شریف۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی جب بھی کوئی خطاب کرے کوئی اہم بات کہے تو اس سے پہلے بہت سی اوقات میں دیکھا ہوگا جب مختصر وقت ہو تو آدمی کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دیں، یا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، یہ بھی درود شریف کی ایک مختصر صورت ہے۔ تو جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہو تو اس سے پہلے درود سے یہ حمد اور سلام کہنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو رواج ختم ہو گیا، ہمارے یہاں تو اب رواج یہ ہے کہ جب کوئی باقاعدہ تقریر کرے سب پڑھتے ہیں خطبہ اور اس وقت پڑھتے ہیں احمدو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے کہ وہ باہمی گفتگو کے اندر بھی کسی مسئلے پر بات کرتی ہے، چاہے وہ اپنے دنیاوی مسائل سے متعلق ہو اور کوئی بیع و شراء کی بات ہو، خرید و فروخت کی بات ہو، رشتے منگنے کی بات ہو، آپ اس میں جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اس کے بعد پھر بات شروع کریں صحابہ کرام کے طریقہ۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کا کچھ نمونہ ابھی تک اہل عرب کے اندر باقی ہے، عرب حضرات میں ابھی تک اس کی جھلک پائی جاتی ہے۔ تو صرف تقریر کے موقع پر نہیں بلکہ ویسے بھی مشورے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس سے پہلے وہ درود شریف پڑھتے اور اس کے بعد ہو۔ یہ بڑی اچھی عادت ہے، اگر یہ عادت ڈال لی جائے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق دے جب بھی کوئی اہم کام ہو تو اس سے پہلے اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام یہ بھیجنے کا معمول بنایا۔ یہ بھی آداب میں سے مستحب بات ہے۔ ایک اور موقع جس پر علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے وہ ہے جب کبھی انسان کو غصہ بہت آ گیا، غصہ آ گیا اور اس غصے کے اندر اندیشہ ہے کہ آگے سے باہر نہ ہو جائے اور کوئی ایسا کام سرگرد نہ ہو جائے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کو کوئی ضرورت سے زیادہ برا بھلا نہ کہہ دے، مار پیٹ تک مدد نہ پہنچ جائے،
تو اس وقت بھی علماء کرام نے فرمایا کہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے. درود شریف پڑھنے سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور یہ تجربہ لکھا ہے اور کر کے دیکھ لیں کہ جب غصہ آ رہا ہو اس وقت میں درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہو. اور یہ آج تک کی عرب لوگوں میں یہ بڑی اچھی رسم چلی آتی ہے, بڑی پیاری لگتی ہے مجھے تو, کہ جہاں کہیں دو آدمیوں کے درمیان کوئی تکرار ہو گئی, کچھ تو میں ہو گئی اور جھگڑے کی نوبت آ گئی, تو فوراً کوئی آدمی ان میں سے یا کوئی تیسرا آدمی کہتا ہے صلی علی النبی, صلی علی النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو. اور پھر ممکن نہیں ہے کہ دوسرا آدمی اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہم صلی علی محمد, صلی علی النبی کہا اور اس کے جواب میں اس نے اللہم صلی علی محمد درود شریف پڑھ دیا, تو اسی وقت دونوں فریق ٹھنڈے ہو گئے اور وہ جو آپ سے باہر ہو رہے تھے آگے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے تھے وہ سرد پڑ جائے. بڑی پیاری عادت ہے یہ, اب تک بھی عربوں کے اندر یہ بات باقی ہے. اب آج تک بھی جہاں کہیں معاملہ اس قسم کا ہوگا فوراً کوئی آگے کہہ دے گا صلی علی النبی. یہ حقیقت علماء کی تلقین ہے کہ ایسے موقع پر غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ عمل بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس موقع پر بھی درود شریف مستحب. ایک اور علماء کرام نے فرمایا کہ درود شریف کا مستحب ایک موقع یہ ہے کہ جب آدمی بستر پر لیٹے تو جو دعائیں معصور ہیں وہ تو پڑھنی ہی چاہیے بستر پر لیٹنے کے بعد, سونے سے پہلے. اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے, یعنی درود شریف کا ورد رکھے اور یہاں تک نہیں لائے تاکہ آخری کلام انسان کی بیداری میں وہ درود شریف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنے میں کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی وقت نہیں ہوتا, لیتے تو ہوئی دین کے انتظار میں. تو علماء نے فرما دیا, یہ چھٹکارا بتا دیا, یہ سوتے وقت لیتے وقت دوسری پڑھنا شروع کر دو جہاں تک کہ پڑھتے 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 اسی حالت میں نیند آ جائے. تو انشاءاللہ جو تمہاری بیداری کا سارا زمانہ جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا درود شریف پر, یعنی خاتمہ بالخیر انشاءاللہ. یہ بھی اس کے بڑے مستحب اوقات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فضل و کرم سے اگر انسان یہ کام معمول بنا لے یہ سب ان مواقع کے اوپر پڑھنے کا, تو انشاءاللہ انشاءاللہ درود شریف کے بڑے فضائل حاصل ہیں. اور یہ حدیث کسی مرتبہ آپ نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا بھائی پھر جو جس کا دل چاہے وہ مجھ پر کم درود دے گے اور جس کا دل چاہے زیادہ دے گے تاکہ اس کے حق میں رحمت کی دعائیں زیادہ سنیں. تو اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ فرض واجب اور مستحبات پر اکتفا کرو, بلکہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ اس کو کثرت سے اپنا حفظ جان انسان بنائے, اپنا وظیفہ بنائے جتنا ہو سکے زیادہ سے. اور اس کی کم سے کم یہ جو درود شریف کی کثرت ہے اس کی کم سے کم مقدار بعض بزرگوں نے یہ بیان کروائی کہ کم سے کم صبح شام میں شب و روز میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. 300 مرتبہ, 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہو تو 3 تسبیحیں تینوں اوقات میں 100 کی درود شریف کی پڑھو. حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے بہت ساری منقول ہے کہ وہ اپنے متوسرین کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کم سے کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ جائے. تو 300 مرتبہ اگر پڑھ لو گے تو انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہو گئے. کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا تمہارا نام. تو کم سے کم 300 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور
بھائی درود شریف کے جو فضائل آخرت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر تو ملنے ہی ہے اس کا اجر و ثواب، لیکن دنیا میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا درود شریف پڑھتا ہے اتنا ہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ۔ جتنا درود شریف پڑھا جائے گا اتنی ہی حضور کی محبت بڑھے گی، اور جتنی حضور کی محبت بڑھے گی اتنا ہی انسان صلاح و فلاح کا دروازہ پر کھولے۔ جسے آپ حدیث پڑھ کے آ رہے کہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا کہ کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو بہت زیادہ نماز روزے تو کرنے رکھے، بہت زیادہ نفل اپنے میں پڑھتا نہیں، لیکن الحمدللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت کی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا انشاءاللہ تعالی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی عطا فرمائیں گے، معیت نصیب فرمائیں گے۔ تو درود شریف کی کا سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ الحمدللہ ہر مومن کے دل میں محبت ہے، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں محبت نہ ہو، لیکن محبت میں بھی فرق ہوتا ہے، درجے آنچ ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا اتنی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رہے گا، اور یہ معمولی فائدہ نہیں ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دعا کرتا ہے۔ اور بھائی ایک دنیا کے اندر فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے، بزرگوں نے یہ بتایا کہ جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی عطا کرے۔